وقفے کے بعد مہتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر آپ سے اسٹیٹ بینک کے بارے میں پہلے بات ہو رہی تھی. سر ایک تو میں بجٹ کے بارے میں اور جو موجودہ ای سی بنی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، لیکن ایک ایشو جو میں سمجھتا ہوں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور جس پہ زیادہ کچھ نہ لکھا گیا ہے نہ کہا گیا ہے، یہ جو آئی ایم ایف نے اس دفعہ ایک پریس ریلیز دی ہے سر، جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ ڈیٹا کے اندر جو ہے وہ مینیپولیشن کا انکریکٹ ڈیٹا کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے، مینیپولیشن کا نہیں کیا. لیکن اس دفعہ پاکستان کے اوپر فائن کوئی نہیں ہوا. تو یہ ڈیٹا کی کریڈیبلٹی کے اوپر پورا سوالیہ نشان نہیں ہے سر، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ہماری اپنی ٹیم کی کمزوری ہے، ہم خود جا کے بتا دیے، ہوا کیا ہے سر؟ دیکھیں یہ تو منسٹری آف فائنانس کے لوگ ہی بتائیں گے. میرا اپنا جو تجربہ ہے، ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا یہ، اور وہ بجٹ کے خسارے سے تھا. اور اس میں یہ تھا کہ یا تو ڈیٹ کا نمبر صحیح ہے یا ڈیفیسٹ کا نمبر صحیح ہے. بالکل دونوں نہیں ہو سکتے تھے صحیح. بالکل. اور یہ بات میں نے جب میں آیا تھا منسٹری آف فائنانس میں تو میرا شروع کا زمانہ تھا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ گڑبڑ ہے. کیونکہ دار صاحب نے جانا تھا، دار صاحب ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہمارے وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے جانا تھا 98-99 کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. تو وہ جانا تھا انہوں نے واشنگٹن میں، تو میں ان کے لیے اپڈیٹ کر رہا تھا کچھ نمبر وغیرہ. تو اس وقت مجھے پتہ نظر آیا کہ جو ڈیفیسٹ کیا ہے بیسیکلی، جس کو فائنانس کرنے کے لیے ہم بورو کرتے ہیں جی، تو جتنا بورنگ ہے وہی تو اتنی ہی بورو کر رہے ہیں نا کہ ہم ڈیفیسٹ کو فائنانس کر رہے ہیں. تو جتنا ڈیفیسٹ ہے اور جتنا ڈیٹ ہے تو ایک ہی نمبر ہونا چاہیے. اس میں بہت فرق تھا. تو یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا پہلے اس وقت کے جو تھے ہمارے منسٹری میں، میرے سے جو بڑے تھے افسران، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. تو میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ دیکھیں اگر مجھے یہ نظر آ رہا ہے نا تو آئی ایم ایف کا مشن آئے گا تو وہ بھی اس کو کر لے گا، اگر تو بہت مشکلات پیش آ جائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے رشیا پہ $500 ملین کا فائن کیا تھا، کسی اس پہ 500 ملین. تو وہ بالکل تازہ تھا ہمارے اس میں. تو ہم نے کہا کہ ہمارے تو پاس اتنا ریزرو ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی. اس کے چند ہی دنوں کے بعد ہی گورنمنٹ چینج ہوئی. ٹھیک ہے. تو اور اس سے پہلے ہوا تھا کہ یونس خان ہمارے فائنانس سیکرٹری تھے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا منسٹری آف فائنانس سے، اور وہ نیپا پشاور میں اس کے ڈائریکٹر تھے. اور میں نیپا میں گیا لیکچر دینے کے لیے نیپا پشاور میں. تو یونس خان سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے تقریباً 2-2.5-3 مہینے کے بعد. تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا منسٹری میں. تو میں نے یہی بتایا کہ بھئی یہ چیزیں میں نے ڈیٹیکٹ کی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بتا دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے فلاں لوگوں کو بتا دیا تھا. جو جس وقت میری ملاقات ہو رہی ہے وہ 11 اکتوبر تھا، اور 12 کو میں نے لیکچر دیکھ کے جب میں واپس آ رہا تھا تو حکومت بدل گئی تھی. تو وہ پھر یونس خان دوبارہ واپس آ گئے. جب واپس آئے تو وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں یاد، انہوں نے آ کے جب دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ ڈسکرپنسی ہے. اور یہ پھر ڈسکس ہوا. تو اس وقت شوکت عزیز بھی آ چکے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو تھے، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا سر میں ہی تو ہوں بتانے والا. صحیح ہے. اگر میں نہیں بتاتا تو کیسے پتہ چلتا؟ میں نے کہا یہ یونس خان کو کس نے بتایا؟ میں نے جا کے بتایا تھا. صحیح ہے جی. تو خیر پھر وہ جا کے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خود بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے جا کے صدر اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے مشرف صاحب، ان کو بتایا کہ بھئی یہ ہے. وہ بڑے یہ ہوا کہ نہیں بالکل سلیٹ کو کلین کیا جائے، بالکل جو ہے سب سامنے رکھ دو. ٹھیک ہے. آپ خود بتا دیں. وہ ہم نے خود بتایا. تو ہمیں جو ایک ٹرانش تھا آئی ایم ایف کا وہ ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ سے فائن کے طور پہ لے لیا تھا. تو وہ کوئی 20 یا 25 ملین ڈالر کا ٹرانش تھا. یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں نا کہ آپ کے تعلقات بڑے چودھری صاحب سے کیسے ہیں، امریکہ سے، مطلب جو میجر شیئر ہولڈر ہیں ان سے کیسے تعلقات ہیں. تو آج کل میرے خیال میں حکومت کے تعلقات ٹھیک جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اس کو ذرا گول مول کر دو. اگر تعلقات بہت خراب ہوتے جی سر، اور ہم ابھی بھی سی پیک کر رہے ہوتے یہ حکومت وقت، تو پھر یہ لینگویج ذرا مختلف ہوتا. بالکل صحیح ہے سر.
دار صاحب نے مجھے یہ پتہ ہے کہ دار صاحب کے زمانے میں بھی تعلقات بڑے چودھری صاحب سے بہت اچھے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو 16 ریویو ہوا تھا اور اس میں 15 ویور دیے گئے تھے. جی سر. اور بہت آرام سے مل جاتا تھا ویور ہمیں. مجھے یاد ہے کہ میرے زمانے میں ایک ویور صرف ایک ٹائمنگ کا فرق تھا کہ ہم نے یہ نوٹیفائی کرنا تھا شام کے 6 بجے تک، کیونکہ انہوں نے ان کے مطابق ورکنگ آور پاکستان کا وہاں کے حساب سے شام کے 6 بجے ختم ہوتا ہے. ہم نے 8 بجے وہ ایشو کیا تھا نوٹیفیکیشن. اس کی بھی ویور لینی پڑی اور اس کے جو ہوتے تھے لفظ جو لکھے ہوئے ہوتے تھے بس ایک شریفانہ گالی ہوا کرتی تھی. یہاں تو 15 ویور اور کہیں کوئی گالی نہیں تھی. بالکل. تو سب پیار و محبت سے کام چل رہا تھا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تعلقات بلکہ مجھے یاد ہے سر وہ جو ان کا IMF کا جہاں پہ ریزیڈنٹ چیف تھا مزاروو، وہ بلکہ آپ بھی اور ہم جرنلسٹ بھی جب ان سے بات کرتے تھے تو وہ بڑا یعنی آئیں بائیں شائیں اور کوئی یعنی سیدھا جواب نہ دینا. مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے اکثر بلاتا تھا تو میں جاتا تھا اس کے پاس میں تو اس کو یہی کہتا کہ دیکھو تم ظلم کر رہے ہو، اس ملک کے اسٹیٹسٹکس تباہ ہو رہی ہے خاص کر پبلک فائنانس کی، اور دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. میں اس کو ان کے ہی ڈاکومنٹ آ کے دکھاتا تھا. آپ یقین کریں کہ اس کے اتنا نروس ہو جاتا تھا وہ شخص، اور نروسنس میں اس کے صرف یہ کرتا رہتا تھا اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہوتا تھا بس اس طریقے سے. تو میں پھر زیادہ نہیں بولتا تھا کہ کہیں یہ گرگرا نہ جائے، بے ہوش نہ ہو جائے یہ شخص. صحیح ہے. جب وہ جا رہا تھا میری لاسٹ ملاقات ہو رہی تھی اور یہ میڈم اس وقت تک آ گئی تھی، ٹریسا آ گئی تھی. تو یہ سرینا کے 6 فلور پہ میری ملاقات ہو رہی تھی ان سے، اور یہ جو آؤٹ گوئنگ یہ جا رہا تھا اور وہ آ رہی تھی تو اس سے مجھے میری ملاقات کرائی. جب یہ مجھے ایلیویٹر پہ چھوڑنے آیا توقیر مرزا عوف نے، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو جو تم لوگوں نے اس ملک کا حشر کیا ہے نا اس پروگرام کے ذریعے سے، جس طریقے سے ڈیٹا کو تباہ کیا ہے، خدا کے واسطے اپنی آئندہ اپوائنٹمنٹ میں کسی اور ملک کے ساتھ یہ کام نہ کرنا. بالکل صحیح ہے. یہ بول کے پھر میں ایلیویٹر سے نیچے آ گیا اس کو خدا حافظ کہہ کے. لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ جو حرکات تم نے پاکستان کے ساتھ کیے ہیں، پاکستان کے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کیا ہے، یہ کسی اور ملک کے ساتھ نہ کرنا. وہاں پہ میں شاید کوئی ڈاکٹر اشفاق آ کے اس طریقے سے تمہارے منہ پہ نہیں بولے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہ جو IMF کا پروگرام ہے جو کہ انہوں نے دوبارہ سے اس کو ریوائیو کر دی ہے، آپ تو ویسے ان لوگوں میں شامل ہیں. مجھے یاد ہے میں نے ایک سٹوری کی تھی جب آپ نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ IMF کے پروگرام میں نہ جائیں. اب سر جس سٹیج پہ ہم ہیں دیکھیں 2nd سے 5th ریویو کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور $500 ملین دیے ہیں. یہ کوئی یونیک قسم کا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. پرابلم کہاں پہ ہے؟ منسٹری آف فائنانس کو سوچنا چاہیے نا کہ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں، یہ سب بہت کمزور ہو گئے ہیں. یہ دوسری چیز یہ ہے کہ کون بولتا؟ حفیظ شیخ بولتا، کزن کیسے بولتا؟ تو یہ جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ہمیں لوگ ہی نہیں ملتے اور ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں، لوگ ہیں، ہم ٹھیک جگہ پہ ٹھیک لوگ کیوں نہیں لگاتے؟ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے ہمارے موجودہ یہ ہر بات کہتے رہے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب ہونی چاہیے. لیکن اب ان سے کوئی خود پوچھے کہ بھائی آپ خود بتائیں کہ آپ نے لگایا ہوا ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. سر آنیسٹلی اب اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے کبھی پرائم منسٹر کو کرٹیسائز نہیں کیا. میں صرف یہ کہتا رہا کہ آپ کی ٹیم کمزور ہے، اور یہ بھی کہتا رہا کہ آپ کی ٹیم آپ کو مس گائیڈ کرتی ہے. بالکل. اور آج وہی باتیں صحیح ہو رہی ہیں. میں تو بہت پیار و محبت کے لہجے سے بتاتا رہا. ہمارے شوکت ترین صاحب نے آ کے تو بالکل برنٹ انداز میں کہا کہ 2.5 سال میں بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیکن سر مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، شوکت ترین صاحب کرٹیسائز کریں تو وہ فائنانس منسٹر بن جائیں، آپ اور ڈاکٹر حفیظ پاشا کرٹیسائز کریں تو EAC میں شامل نہ ہوں. بس یہ تو پھر پرائم منسٹر کا یہ ہے. اور EAC میں ہم نے اپنا جو رول جتنا کر سکتے تھے میں نے تو کیا. حفیظ پاشا صاحب تو نہیں تھے اس میں. جی. لیکن جو اپنا رول ہم ادا کر سکتے تھے. اب نئے لوگوں کو ملنا چاہیے موقع.
ٹھیک ہے سر. بالکل ملنا چاہیے. اور ٹھیک ہے, اچھا کیا فیصلہ پرائم منسٹر نے. یہ بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کئی فائنانس منسٹر ہیں, کئی گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ یہ ٹھیک سے گائیڈ کریں گے. سر کیا ہمیں یہ ضرور میں کہوں گا اس آپ کے پروگرام سے کہ وہ جو ای اے سی تھی, سوائے میرے سب نے مینڈیٹ دیا تھا کہ آئی ایم ایف میں آپ چلے جائیں. بالکل میں اس ای اے سی سے کہوں گا کہ آپ سب مل کے یہ ضرور کہیں کہ دیر ول بی نو 23rd آئی ایم ایف پروگرام, نو مور آئی ایم ایف پروگرام. اتنے برین اکٹھے ہو بیٹھ کے اگر ہم یہ نہیں نکال سکتے ہیں پاکستان کو آئی ایم ایف سے, تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے دماغ کا. میری تو وہی تھی, میں نے لکھا بھی تھا کہ پرائم منسٹر کے سب سے بڑی مسٹیک میرے نزدیک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے حساب سے تو بیسٹ آف دی بیسٹ کو اپنے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں ڈالا تھا, لیکن کبھی ان کا ٹیسٹ ان کو نہیں ڈالا. ان سے تو کہتے کہ یار آلٹرنیٹ تو بنا کے لاؤ تم. بالکل. کبھی کسی کہا ہی نہیں کہ آلٹرنیٹ بنا کے لاؤ. تو میں پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ آپ کے جو لوگ ہیں اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے, یہ بہت سینئر لوگ ہیں, بہت تجربہ کار ہیں, قابل لوگ ہیں. اس میں بڑے فائنانس منسٹر بھی ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہے. آپ ان کو یہ مینڈیٹ دے دیں کہ دیر ول بی نو 23rd آئی ایم ایف پروگرام. آپ سب بیٹھیں ذہن میں, اتنے لوگ دماغ لگائیں اور آپ اپنا ایک ہوم گرون پروگرام لے کے نکلیں. کوئی ضروری ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں کہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم خود کریں گے وہ کام. لیکن سر ابھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے سر, کل پرائم منسٹر نے ای اے سی کی میٹنگ میں بھی کہا کہ ہمیں لوگوں کو ٹیکس برڈن ان پہ نہیں ڈالنا اور بجلی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھانی. تو آئی ایم ایف کا پروگرام ان کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, نکل آنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں, ہمیں جو ہے نا, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے غلطی کر دی وہ تو ہو گئی, اب ہمیں مکمل کرنا چاہیے اس آئی ایم ایف کو. میں اس پروگرام کو میرا یہ ہے کہ اس کو مکمل کر لیں, گریجویٹ کریں, یعنی اس سے کر لینا چاہیے مکمل, بالکل کمپلیٹ کر لیں. لیکن ان کے ساتھ جو بات چیت کی جائے, آئی ایم شیور کہ شوکت ترین صاحب کو ان چیزوں کا بالکل احساس بھی ہے, وہ بات چیت کریں گے بھی کہ دیکھیں بجلی کی قیمت بڑھانا از نو سلوشن فار آور انرجی پرابلم. میں ہر ڈے ون سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے, یہ اسٹیٹس کو کا اپروچ ہے. قیمتیں بڑھاؤ, بھئی قیمتیں بڑھاؤ کہ چوری بڑھ جائے گی. بالکل. یہ میری لافر کرف کسی ہم میں سے جتنے جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر ہیں, انہوں نے سب نے پڑھا ہے لافر کرف کیا چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. کہ جب آپ ایک حد سے ریٹ کو بڑھائیں گے, لوگوں کو ٹیکس ایویڈ کریں گے اور بجلی کی قیمت بڑھائیں گے, وہ لائن مینوں کے ساتھ سیٹنگ کریں گے, آپ کو ریونیو نہیں ملے گا. آپ کا پھر وہ سرکولیٹ بڑھتا جائے گا, آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ اتنا برین جو بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں وہ آصف قریشی بھی ہے ایک لڑکا جس کو میں جانتا ہوں, اس کا فائدہ اٹھائیں اس ایڈوائزری کاؤنسل میں. وہ انرجی کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. اوکے. ینگ مین بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. ان سے کہیں کہ یار کوئی ہمیں طریقہ بتاؤ کہ ہم قیمتیں بڑھانا از نو سلوشن. یہ اس کو بھی پتہ ہے کہ قیمتیں بڑھانا از نو سلوشن, لیکن اس کے پروسیس میں کیسے بہتری لائی جائے کہ یہ سرکولر ڈیٹ کا بننا جو ہے یہ اس میں کمی آئے, یہ ختم ہو. سر ایک میں آپ سے دیکھیں, آپ سے پروسیس میں بہتری لائی جائے. یہ جو کیپیسٹی کی وہ ہے پیمنٹ, سر میں تو دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم جرنلسٹ, کوئی اپنے آپ کو میں تو کم از کم ایکسپرٹ نہیں کہتا, لیکن انرجی کے بارے میں تو بالکل نہیں کہتا. سر اس ٹائم یہ میرے خیال میں تو جو الیکٹریسٹی کی پرائسز ہیں یہ کم ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی بہت اچھا کیا آپ نے. آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو زیادہ نالج ہے, بجائے کہ کوئی ایک منسٹر آ جاتا ہے بیچارہ 3-4 سال کے لیے وہ ہوتا ہے وزیر, پھر ادھر ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت تجربہ ہے اور آپ نے بہت سارے رجیم دیکھے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں سرپرائز لے کے بیٹھا ہوا ہوں. جی ٹھیک ہے, اگر میں قیمتیں بڑھاؤں گا تو میں تو ڈسکریج کر رہا ہوں نا اس کے کنزمپشن کو. ٹھیک ہے, بالکل. تو جتنا میں کنزمپشن کو کم کروں گا تو میرا تو کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ جائے گی. بالکل سر. تو یہ مطلب یہ کیوں نہیں سمجھ میں لوگوں کو آتا, اتنی
یہ کامن سینس ہے کہ میرے پاس میری ڈیمانڈ جو ہے وہ 25-26 ہزار پیک میں شاید اس کی ڈیمانڈ ہو، میرے پاس 35,000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے، تو میں تو سرپلس لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی پیمنٹ بھی کیا چلا جا رہا ہوں کیپیسٹی کو. تو اگر میں ریٹ کو بڑھاؤں گا تو لوگ اور بھی کم کریں گے استعمال. یہ گیپ بٹوین اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی اینڈ دا یوز آف الیکٹریسٹی بڑھتا چلا جائے گا، کیپیسٹی پیمنٹ بڑھے گا. اگر میں ریٹ کو کم کروں تو لوگ کنزمپشن زیادہ کریں گے. بالکل سر. آپ اپنے فیکٹری کو دیں کم قیمت پہ کہ چلو بجلی یہ ریٹ میں نے کم کر دیا ہے، آپ استعمال کرو. آپ کی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بجلی کا استعمال بھی بڑھے گا. دی اویلیبلٹی اور یوز میں گیپ کم ہوگا، آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کم ہوگی. سر اگر پرائم منسٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنی چاہیے، گیس کی قیمتیں زیادہ کرنی چاہیے اور کنورٹ کرنا چاہیے یہ جو گیس گزلنگ گیزرز اور ہیٹرز، اس کو ہم الیکٹریسٹی ملے اور اتنا سستا کریں گے عام آدمی بھی افورڈ کر سکے. بالکل کرے. ایک سرپلس لے کے بیٹھے وجہ یہ ہے سر گیس کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گیس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اس میں ڈسکریج کریں. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ جو بھی لینڈڈ کاسٹ ہے جی بالکل اس پرائس پہ تو کریں تاکہ آپ کو سبسڈی نہ دینا پڑے. لیکن بجلی اگر آپ سستے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ گیس کا استعمال کم کر دیں. بالکل سر. تو آپ کا تو پرپز ہی سالو ہو جائے گا کہ میں اتنا سپلائی لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ایکسس کیپیسٹی لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اتنی بجلی ہے، بجلی استعمال نہیں ہو رہی ہے لیکن پیسے دیے چلے جا رہے ہیں. بالکل. کم سے کم کچھ تو لوگ اس کے استعمال کریں گے، کچھ تو پیمنٹ کریں گے آپ کو. اچھا سر، یہ جو بجٹ آ رہا ہے سر، اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے سر، اس میں 6,000 ارب روپے کا آپ نے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. تو اگر اس سال کا اگر آپ اچیو بھی کر لیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، پھر بھی 1,300 ارب روپے کے ٹیکسز دیکھیں، گروتھ کو شامل کر کے 600-700 ارب روپے کے یہ اگینسٹ اکنامک پرنسپل ہے. یہ ساری چیزیں اگینسٹ اکنامک پرنسپل ہے، بیسک اکنامکس کے اصول کے یہ خلاف ہے کہ جب اکانومی آپ کی کانٹریکٹ ہو جائے، ہماری تو شرنک کر گئی نہیں اکانومی، اور ہم اتنے لو گروتھ کے موڈ میں آ گئے ہیں کہ اس سال بیس ایفیکٹ کی وجہ سے اگر 3% بھی گروتھ ہو جائے تو ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیس ایفیکٹ ہے ہمارا، ہم بہت نیچے بیس سے میجر کر رہے ہیں. آپ دونوں کا ایوریج لے لیں. بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اس پچھلے سال کا جو ریوائز ہوگا اور یہ 1% نیگیٹو ہو جاتا ہے اگر، جی بالکل، اور اس سال اگر یہ 3% پازیٹیو گروتھ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں کو آپ ایوریج لے لیں اگر آپ، تو دو پازیٹیو ہوا، 2% پازیٹیو گروتھ 2 سال میں 1% گروتھ لے کر آپ ملک چلا رہے ہیں. تو اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب اکانومی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جان اب نہیں رہی ہے. اس کو آپ ٹیکسیشن اس پہ اتنا بار کس طریقے سے ڈالیں گے آپ ٹیکسیشن کا؟ تو اس لیے یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے کہ when economy is depressed آپ کو ریلیف دینے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ٹیکس کی بوجھ کو کم کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. اور جب آپ کی اکانومی بوم کر رہی ہوتی ہے، گرو کرے تو آپ ٹیکس لیں تاکہ آپ ریونیو بھی کما لیں اس میں سے. تو یہ جو ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہم ایمانداری سے، میرا زور ہے ایمانداری سے، پکڑ دھکڑ نہیں، ایڈوانسز نہیں. تو یہ آپ کا 4350 سے زیادہ آپ اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں اس سال. ٹھیک ہے نا؟ اس سے اوپر جو ہوگا وہ پکڑ دھکڑ ہوگا، ایڈوانس پکڑیں گے، ریفنڈ روکیں گے، یہ سب جو ہینکی پینکی ہم کرتے ہیں، اس سے اگر ہم 46 پہ پہنچ گئے تو پہنچ سکتے ہیں. لیکن نارمل حالات میں اکانومی سے یہ 4350 سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. تو آپ دیکھیں کہ اگلے سال کا گروتھ جو ہے، اگر ہم نے اگلے سال کا گروتھ کا ٹارگٹ 4% رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے، اور 8-9% انفلیشن رکھتے ہیں تو 13% تو یہ ہو گیا نا. تو آپ 13 سے 14% جو ہے ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں گروتھ کا. آپ 27-28% گروتھ کے ٹارگٹ تو نہیں رکھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ایف بی آر کو دوڑاتے رہیں گے. ایف بی آر ٹارگٹ میٹ کرنے کی خاطر انڈسٹریلسٹ کو جان کے ان کے آئے ہوئے ہوں گے، انڈسٹریلسٹ الگ پریشان ہو رہا ہوگا،
چھوٹا تاجر الگ پریشان ہو رہا ہوگا، کاروبار کون کرے گا ایسے حالت میں؟ بالکل ٹھیک تو ہے. اس لیے ٹھیک سے نیگوسیشن کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر آپ سائنٹیفک بنیاد پہ کریں. دیکھیں میرے زمانے میں سب سے پہلے یقین کریں کہ یہ ٹیکس کے نمبر کا ٹارگٹ فکس ہو جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں اور میرے ساتھ ایک ممبر FBR تھے ڈاکٹر اطہر مقصود، جو آج کل ہمارے یہاں پر اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر بھی ہیں. تو وہ ہم نے 6 طریقے سے ہم فورکاسٹ کرتے تھے اگلے سال کا 6، اور اس کے بعد ایک اس کا ایوریج لے لیتے تھے کہ اور کہتے تھا میں کہ یہ ہے. اب ہم نے اس طریقے سے کیا ہے، آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے بتا دو. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیا ہے بالکل ٹھیک ہے. یقین کریں کہ غالباً 2003 سے لے کر 2007 تک ہے، تقریباً 5 سال کا ایسا پیریڈ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹارگٹ رکھا وہ اس اچیو سے ہوتا تھا. اوپر کیا. ہم نے 20 بلین 15 بلین 25 بلین ہم اوپر کر لیتے تھے. بالکل مجھے یاد ہے تو سر. طریقہ ہے کرنے کا، لیکن اس طریقے سے پاگلوں کی طرح ایکسرسائز کرنے سے تو آپ اپنی معیشت کے لیے انسرٹنٹی کریٹ کر دیں اچھا سر، 2 سوال میں آخری آپ سے. ایک تو منسٹری آف فائنانس میں آج کل ایک پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے سر کہ یہ جو ٹیم ہے اس کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیکرٹری جنرل فائنانس جو ہے وہ لگایا جائے. میرے خیال میں سیکرٹری جنرل کی پوزیشن پہلے تھی جس میں ہمارے وہ تھے معین افضل صاحب تھے، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا اس کو. ٹھیک ہے سر. یہ سپریم کورٹ کے حکم سے یہ ختم ہوا ہے. تو اب یہ سپریم کورٹ سے جب اگر اب ایک اس کے حکم ہے اگر جس کی بیسس پہ ختم ہوا ہے تو دوبارہ یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہو سکے گا. اس کا پھر یہ حل ہے کہ سر SAPM آن فائنانس لگا دیا جائے. فائنانس لگا دیا جائے، فائنانشل ریونیو کر دیا جائے. اگر یہاں پر بھی رکھنا ہے ان کو وقار مسعود صاحب کو تو ریونیو فائنانس اینڈ ریونیو کر دیں. اچھا سر، آخری سوال. اگر آپ IMF کی پروجیکشنز کو دیکھیں تو اگلے سال کا GDP گروتھ کا ٹارگٹ 4% ہے اور اس سے اگلے سال 4.2 ہے، 4.5 ہے یا 4.2 ہے. سر اگر یہ گروتھ کا اگلے 2 سالوں میں بھی 4-4.5% ہی رہنی ہے اور انفلیشن ابھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں سر کہ اگلے مہینے سے ڈبل ڈیجٹ کے اندر چلی جائے گی. ہاں، یو ایبسلیوٹ رائٹ. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو اپریل کا جب آئے گا نا نمبر، مئی میں آئے گا نا جی، تو یہ 11% کے قریب ہوگا. میں 10% یہ دیکھیں میں اس سے زیادہ کہہ رہا اچھا. ہوں. تو سر جب ہائر انفلیشن، لو گروتھ، تو غربت اور بے روزگاری، یہ پرائم منسٹر کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا. یہ میں نے پرائم منسٹر کو اس وقت کہا تھا جب میں من کو منع کر رہا تھا نا کہ آپ نہ جائیں IMF میں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ سر آئی ایم شور کہ پرائم منسٹر کو یاد ہوں گے وہ الفاظ کہ اگر آپ کا یہ جو فلیگ شپ پروگرام ہے 1 کروڑ نوکری دینا، تو 1 کروڑ نوکری دینا تو دور کی بات ہے، جو ایگزسٹنگ نوکری ہے یہ اگر بچ جائے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے تو بہت بڑی بات ہوگی. دوسرا میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ 50 لاکھ گھر ہم بنائیں گے، اگر 5000 بن جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی انڈر دی IMF پروگرام. تو آئی ایم شور کہ پرائم منسٹر کو اس پروگرام سے اگر وہ دیکھیں تو وہ لفظ میرے یاد آ جائیں گے جب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں اپوز کر رہے ہیں، آپ بھی تو پہلے جاتے رہے تھے IMF میں. تو میں کہتا تھا کہ سر بالکل گئے تھے، اور اس مرتبہ اپوز اس لیے کر رہا ہوں کہ وی آر اسٹینڈنگ آن دی رانگ سائڈ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹوڈے. یہ جیو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. آپ CPEC سے بھی ہاتھ دھو دیں گے، یہ بھی میں نے کہا تھا. صحیح ہے سر. اور میں مائک پومپیو کا اسٹیٹمنٹ بھی کوٹ کیا تھا پرائم منسٹر کو، میک نو مسٹیک، وی ول ناٹ الاؤ IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese loan. Yes. تو میں نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو سر یہ جو ہائر انفلیشن اور لو گروتھ ہے تو غربت اور بے روزگاری میں اضافہ نہیں ہوگا سر؟ آف کورس یہ اسٹیگفلیشن اسی کو کہتے ہیں. بالکل اسٹیگفلیشن اسی کو کہتے ہیں. اور یہ اس میں اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھائیں گے نا تو یہ اور اس کو ایکسلریٹ کر دے گا. یہ 1973 میں جب عرب اسرائیلی وار کے بعد دنیا میں آئل امبارگو جب لگ گیا، عربوں نے آئل امبارگو لگا دیا تو دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی 5 ٹائمز، جس کی وجہ سے انفلیشن پیدا ہوا وہاں پر.
اور فیڈرل ریزرو نے دنیا کے تمام سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا، بہت اوپر لے گئے، اور جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ رہا تھا انفلیشن بھی بڑھ رہا تھا۔ تو 4-5 سال کے بعد ایک پروفیسر تھے فرینکو مڈیگلیانی، جی سر، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو چھپا امریکن اکنامک ریویو میں 1977 میں، جس میں اس نے کہا کہ بابا یہ تو ہم غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، دی شاک ہیز کم فرام دی سپلائی سائڈ اینڈ وی آر یوزنگ دی ڈیمانڈ سائڈ انسٹرومنٹ۔ یہ اس وقت سے میں کوٹ ان کوٹ یہ موڈیگرانی صاحب کے کوٹ ہیں کہ دی شاک ہیز کم ٹو دی اکانومی فرام سپلائی سائڈ اینڈ وی آر یوزنگ ڈیمانڈ سائڈ انسٹرومنٹ وچ از کریٹنگ اسٹیگفلیشن۔ تو یہ لفظ 73-74 کے بعد یہ اسٹیگفلیشن کا یہ اس وقت آیا۔ ٹھیک ہے سر، اور یہی ایگزیکٹلی ہم وہی کام ایگزیکٹلی اسی میں، اور اسی نے میری زندگی بدلی ہے، اسی لفظ اسٹیگفلیشن نے، کیونکہ میں تو ایک فزکس کیمسٹری ڈبل میتھ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں بیچلر تک۔ ٹھیک ہے سر، مجھے تو انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں آ گیا اکنامکس پڑھنے کے لیے کیونکہ مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگ رہا تھا۔ میں نے ہنری کسنجر کا ایک آرٹیکل پڑھا جو کہ ڈان وان میں کہیں چھپا تھا اس زمانے میں، تو اس نے بتایا کہ تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے دنیا میں کوہرام سا مچا ہوا ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی میں کیا پڑھوں کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے، کیونکہ میرے گھر میں یہ تھا کہ ہم نے اخبار ضرور پڑھنا ہوتا تھا بچپن سے۔ ٹھیک ہے، میرے فادر نے برطانیہ کے زمانے کے لوگ تھے، تو انہوں نے ہمیں ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے جو سخت الفاظ ہیں نا اس کو یاد کر لینا، اس کی میننگ کو، تاکہ آپ کے ویکیبلری میں بھی اضافہ ہو۔ تو وہ ایک عادت سی پڑی ہوئی تھی اخبار پڑھنے کی۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور ہنری کسنجر کا آرٹیکل میں نے دیکھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو کچھ، اس زمانے میں ہنری کسنجر کا بڑا نام تھا۔ صحیح ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی میں کیا پڑھوں کہ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد دنیا میں جو کوہرام مچا ہوا ہے یہ مجھے سمجھ میں آئے۔ انہوں نے کہا اکنامکس پڑھیں آپ۔ گڈ۔ تو میں چلا گیا کراچی یونیورسٹی میں۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کہا کہ جی میں اکنامکس پڑھوں گا۔ تو اس زمانے کے جو میرے ٹیچر تھے جو دیکھ رہے تھے ایگزام کو، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اکنامکس پڑھی ہے پہلے؟ میں نے کہا جی میں نے تو فزکس کیمسٹری اور ڈبل میتھ پڑھی ہے۔ تو بھئی کیسے اکنامکس پڑھیں گے؟ میں نے کہا سر مجھے میتھ آتا ہے بہت، اور اکنامکس میں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ 70% میتھمیٹکس ہے، تو یہ اتنا تو مجھے آتا ہے۔ کہتا میتھ آتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا جی بہت آتا ہے۔ تو میں نے کہا سر میرا تو ڈبل میتھ ہے۔ انہوں نے کہا جو گیا، میرا داخلہ ہو گیا اور میں اکنامکس میں آ گیا۔ تو اکنامکس کا پہلا لیسن تو میں نے ایم اے میں آ کے لیا تھا، اس زمانے میں ایم اے ہوا کرتا تھا۔ جی سر، بالکل۔ تو یہی اسی تیل کی کرائسس نے میرے کیریئر کو بدل دیا، ورنہ میں تو کچھ اور بننا چاہتا تھا، کرکٹ کے کھلاڑی بننا چاہتا تھا۔ میں آلریڈی عمران خان صاحب کے خلاف کھیلتا رہا ہوں۔ اچھا، اب کراچی میں سر؟ نہیں، میں ایسٹ پاکستان سے کھیلتا تھا۔ اچھا، انڈر 19، یہ لاہور انڈر 19 سے کھیلنے کے لیے آئے تھے، میں ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا کھلاڑی۔ آپ بیٹنگ کرتے تھے بالنگ سے؟ میں بیٹسمین تھا، رائٹ آرم لیگ اسپنر تھا۔ اچھا، چلیں ویسے یہ سر آج آپ نے انکشاف کر دیا، کم از کم مجھے نہیں پتا تھا۔ سر آخری مجھے یہ بتائیں کہ فائنل ورڈ، کیا آئی ایم ایف کا پروگرام ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے بجٹ سے پہلے؟ دیکھیں بجٹ میں ہی بہت سارے جو ہم نے کام کرنے ہیں نا وہ بجٹ میں ہی ریفلیکشن ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ اور میرا خیال میں شوکت ترین صاحب جب بات چیت کریں گے آئی ایم ایف سے تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو بھی ری نیگوسیشن ہو رہی ہے اس کی ریفلیکشن اس بجٹ میں بھی آ جائے۔ بالکل، اگر آ جاتا ہے تو سمجھ لے کے شوکت صاحب کامیاب ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہم اور میرے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ گائیڈ کریں۔ نہیں ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ جو آپ کے آج بہت سارے ریولیوشن بھی میں نے کی ہے، بہت ساری چیزیں، کرکٹ کا ریولیوشن ویسے واقعی کے علاوہ منسٹری فائنانس میں جو بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اس زمانے میں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ جی۔ مہتاب حیدر کو نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔